بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی NAP 2020 سمسٹر 1 میں آج ہم لوگ یونٹ 2 کا حصہ اول پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے افسانوی نثر کا مطالعہ کیا تھا اور افسانوی نثر کے حوالے سے داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ پر بات کی تھی۔ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ غیر افسانوی نثر پر بات کریں گے۔ غیر افسانوی نثر کو نان فکشن کہتے ہیں، جس میں حقیقی باتیں پیش کی جائیں، من گڑھت باتیں نہ ہوں۔ غیر افسانوی ادب سے مراد وہ نثر ہے جس میں واقعات کو بیشتر حقیقت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس میں بناوٹی بات کا شائبہ تک نہ ہو۔ نان فکشن کا مطلب ہی ہوتا ہے جس میں من گڑھت باتیں نہ ہوں۔ سوانح، خاکہ، سفرنامہ، رپورتاژ، خود نوشت، مضمون، انشائیہ، مکتوب نگاری، تنقید، طنز و مزاح وغیرہ ایسی نثری اصناف ہیں جنہیں ہم بجا طور پر غیر افسانوی نثر کہہ سکتے ہیں۔ اس باب میں ہم غیر افسانوی نثر کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ غیر افسانوی نثر اصناف کو قاضی افضال حسین نے اپنی کتاب صنفیات میں درجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 ہے فرد اساس اصناف۔ اس میں خود نوشت ہے، سوانح ہے، خاکہ ہے، انشائیہ ہے۔ نمبر 2 ہے واقعہ اساس اصناف۔ سفرنامہ ہے، رپورتاژ ہے، فیچر ہے۔ نمبر 3 ہے ادب سے متعلق شعبہ ہائے علوم۔ تنقید ہے، تحقیق ہے، تذکرہ ہے، مضمون ہے۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ خود نوشت کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ خود نوشت اردو کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے۔ اس صنف کو انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ آٹو اور بایوگرافی، آٹو مطلب خود، بایوگرافی مطلب سوانحی حیات۔ خود نوشت کسی شخصیت کی داستان حیات ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ بدست خود لکھتا ہے۔ یعنی ادیب اپنی زندگی کے حالات و مشاہدات خود لکھے، اسے خود نوشت کہتے ہیں۔ خود نوشت لکھنے والا اپنے حالات زندگی اور تجربات و مشاہدات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کبھی گردش ایام کی ستم کاریوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کبھی زندگی کے چمرستان میں فصل بہار کی آمد و رفت کا ذکر کرتا ہے۔ خود نوشت کو آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس صنف میں لکھنے والا اپنی روداد زندگی کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے۔ پروفیسر وحاج الدین علوی لکھتے ہیں، خود نوشت ادب کی وہ تخلیقی صنف ہے جو کسی فرد واحد کی زندگی کے اہم ادوار پر محیط ہوتی ہے۔ اردو ادب میں 2 طرح کی خود نوشتیں لکھی گئی ہیں، نمبر 1 مکمل اور نمبر 2 نامکمل۔ مکمل خود نوشت میں فنکار پوری سوانح لکھتا ہے، جبکہ اردو میں بہت سی ایسی خود نوشتیں لکھی گئی ہیں جنہیں ہم نامکمل کہہ سکتے ہیں۔ ایسی خود نوشتیں فرمائش کر کے لکھوائی گئی ہیں تاکہ ان سے متعلق بہت کچھ حالات معلوم ہو سکے۔ ایک بہتر خود نوشت میں درجہ ذیل عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 خود نوشت میں فنکار کو اپنی تحریر خود سے لکھنی چاہیے۔ نمبر 2 خود نوشت کا محور اپنی ذات اور اپنے احوال کے احباب وغیرہ ہوں۔ نمبر 3 خود نوشت میں سچائی کا عنصر ہو۔ نمبر 4 خود نوشت نگار حقیقت نگاری سے کام لے، جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ نمبر 5 معاصر فنکاروں کا ذکر خوش اسلوبی سے کرے۔ نمبر 6 خود نوشت میں ترتیب کا خیال رکھے اور معمولاتی زندگی کو مزین کر کے تحریر کرے تاکہ غلطی کے امکانات کم ہوں۔ اب آتے ہیں اولیت۔ مولانا جعفر تھانیسری کی خود نوشت تواریخ عجیب کو پہلی خود نوشت مانا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام کالا پانی بھی ہے۔ یہ خود نوشت 1884 عیسوی بمطابق 1302 ہجری میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ اولین خود نوشتوں میں سر رضا علی کی خود نوشت اعمال نامہ، عبدالغفور نساخ کے خود نوشت سوانح عمری، شہر بانو بیگم کی خود نوشت بیتی کہانی کے نام سے اہم ہیں۔
अब درج ذیل میں چند اہم خود نوشتوں کے نام دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ یاد کر سکیں۔ نمبر 1 تواریخ عجیب جعفر تانیسری 1884۔ نمبر 2 ہے یادوں کی دنیا یوسف حسین خان 1857۔ نمبر 3 ہے یادوں کی بارات جوش ملیح آبادی 1970۔ نمبر 4 ہے آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی 1958۔ نمبر 5 ہے زرگزشت مشتاق احمد یوسفی 1976۔ نمبر 6 ہے ورود مسعود مسعود حسین خان 1989۔ نمبر 7 ہے خواب باقی ہیں عالم مسرور 1990۔ نمبر 8 ہے اس آباد خرابے میں اختر الایمان 1996۔ نمبر 9 ہے اپنی تلاش میں، یہ 3 جلدوں میں ہے، کلیم الدین احمد 1975۔ نمبر 10 ہے اے دل آوارہ شموئیل احمد 2015۔ اب ہم لوگ چند کتابیں دیکھتے ہیں خود نوشت کے حوالے سے کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں جو آپ کے لیے کارآمد ہیں۔ نمبر 1 ہے اردو میں خود نوشت سوانح حیات صبیحہ انور کی کتاب ہے، 1982 میں شائع ہوئی ہے۔ نمبر 2 ہے اردو میں خود نوشت فن اور تجزیہ وحاج الدین علوی کی ہے، 1989 میں شائع ہوئی ہے۔ نمبر 3 ہے شمالی ہند میں غیر افسانوی نثر شہناز انجم کی ہے، 2007 میں شائع ہوئی ہے۔ نمبر 4 ہے آپ بیتیاں ٹیڑھی پسلیوں کی فوزیہ خانم کی، 2017 میں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔